پروگرام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دور دراز سے سفر کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی پر احساس ہونا چاہیے. یقین جانیے مجھے اب یہ سمجھو کہ مسلسل 12 گھنٹے ہو گئے اسی طریقے سے بیٹھے. صبح 7 بجے ایک پروگرام میں گیا, 7 سے لے کر 12 بجے تک مسلسل امتحان لیا بچوں کا. پھر یہاں سے بار بار تقاضا, وہ کون صاحب کو جو فون کر رہے تھے بار بار بیچارے, اس نے کہا کہ امتحان میں آنا ہے, پروگرام میں شریک ہونا ہے. بمشکل 10 منٹ لے آیا, آپ کی محبت اور آپ کے تقاضے نے یہاں تک لائے بلا کر اور آ گئے. لیکن آپ کا حوصلہ دیکھا گیا. یہ علماء جس طرح آپ کو مصروفیات ہے, جس طرح آپ کو کام ہے, اسی طرح ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بھینس ہیں, ان کے بھی مکان ہیں, ان کے بھی گھر ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں. لیکن جب امام صاحب نے ان کو دعوت دی تو یہ تمام کاموں کو چھوڑ کر کے آپ کی مسجد کی طرف اتر لے اور حاضر ہو گئے. لیکن حاضر نہیں ہوئے تو کون نہیں ہوئے بھائی بتاؤ, آپ بولو تو صحیح. ہاں کرو نہ کرو پتہ تو چلے کم آبادی میں کہ بربادی میں. اگر حاضر نہیں تو کون نہیں ہوئے؟ ہم نہیں ہوئے, ہمارے گھروں کے افراد نہیں ہوئے. اگر فی گھر 2 شخص حاضر ہوتے تو مسجد بھی چھوٹی, برآمدہ بھی چھوٹا, صحن بھی چھوٹا, اور اوپر کی یہ در و دیوار سب چھوٹی پڑ جاتی. کتنا حوصلہ ملتا آپ کے امام کو, کتنا حوصلہ ملتا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. لیکن ہم جس روش پر ہیں, جس طریقے پر ہم گامزن ہیں, اور جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے, اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سالوں میں, آئندہ وقت میں ہمارا کیا حشر ہوگا کچھ پتہ نہیں. میرے بھائیوں, دنیا آسمان چھو رہی ہے اور ہم اور ہمارا علاقہ اس صفائے ہستی سے مٹ کر کے نیست نابود ہونا چاہتا ہے. دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی تمہیں پتا؟ آسمانوں پر پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ چاند پر پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ آپ تو نہیں پہنچے ابھی تک, ہم تو نہیں پہنچے. کون سی وہ بیماری ہے, کون سا وہ مرض ہے, کون سی وہ وبا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ابھی دہلی تک نہیں پہنچے؟ چہ جائے گا آسمان پر پہنچ جائے. میں یہ سمجھا کہ ہماری آپس کی نا اتفاقی, آپس کی دشمنی, آپس کی عداوت, آپس کا حسد, اس حسد نے اور اس دشمنی نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اور آپ کی دشمنی کا اور آپ کے اور میرے حسد کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی دشمنی اور وہی حسد پیدا ہو چکا ہے. خدا کے لیے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کیا یہ بچے سمجھیں گے؟ یہ کبھی مکلف بھی نہیں شریعت کے, یہ تو دین کے بھی مکلف بھی نہیں. آپ حسد کے غلام ہو گئے. ہماری اولاد جو نوجوان ہے وہ کرکٹ کے میدان کی غلام ہو گئی اور ٹی ویوں کی غلام ہو گئی. تو آپ بتاؤ پھر اس علاقے کو آگے کون بڑھائے گا؟ کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ آپ بولو تو صحیح. آپ وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے, وہ اس کی ٹانگ کھینچتا ہے, وہ اس کی برائی کرتا ہے, وہ اس کی برائی کرتا ہے. آپ کا مزاج اور میرا مزاج یہ ہو گیا. ہماری جو نوجوان نسل ہے, جبکہ ایک نوجوان نسل انسانیت کے لیے ایک بیلنس ہے, اگر نوجوان نسل بہک گئی اور راستے سے دور چلی گئی تو اس قوم کی ترقی کے کوئی راستے نہیں ملتے. آپ کی اولاد اور میری اولاد صبح سے لے کر شام تک واہی, تباہی, بربادی, بدمعاشی, برائیاں, زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, چوری کے اڈے, رشوت کے اڈے, سود کے اڈے. میری اور آپ کی اولاد صبح سے لے کر شام وہیں کرتی ہے اور شام ہونے پر رات دیر تک وہیں گزارتی ہے. اور آپ اور میرا مزاج, بزرگوں کا مزاج حسد اور کینہ کا ہو چکا ہے. اب بتاؤ اس راستے میں کون آئے گا آگے؟ کون اس ڈوبتی کشتی کو سنبھالے گا؟ کون وہ ہے کہ جو مسجد
مزدار تک پہنچائے اور کنارے تک پہنچائے ڈوبتی ہوئی کشتی کو. کہ چھوٹے چھوٹے بچے سنبھال سکتے ہیں، یہ ناماز بچے، معصوم بچے یہ سنبھال سکتے ہیں، یہ تو ابھی دین کے بھی مکلف نہیں ہے، تو کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ خدا کے لیے آپسی گلے اور شکوہ دور کر لو، آپسی دشمنیاں دور کر لو. نہیں، ہمارے لیے راستہ نہیں مل سکتا. ہم اپنے علماء کی باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں. اگر ہم منزل کا راستہ چاہتے ہیں، اگر ہم منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں کہ اگر ہمارا راستہ اور ہماری کامیابی ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ لگنے میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ آپ سوچ کر بولنا، دباؤ کسی پہ کوئی نہیں. سوچ کر جواب دینا، دباؤ کسی پہ کوئی نہیں. یہاں کوئی سرپنچ بیٹھا ہے؟ بتاؤ، بیٹھا ہے کوئی سرپنچ؟ کوئی نمبردار بیٹھا ہو؟ کوئی ٹھونڈا بیٹھا ہے؟ کوئی ٹھونڈا نہیں بیٹھا؟ یہاں سب ہم غریب آدمی بیٹھے. اگر ایک گاؤں کا، سوچ کر بولنا، ایک گاؤں کا سرپنچ ہو، اس کے صرف ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا اندھا ہے، وہ بیٹا اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا ہے، وہ بیٹا اپاہج ہے، وہ بیٹا زبان سے تتلا ہے. اچانک اٹیک پڑی اور سرپنچ صاحب اور نمبردار اور ٹھونڈار اور ذمہ دار وہ امیر صاحب مر گیا. آپ سوچ کر بتاؤ کہ اس نمبردار کے مرنے پر، اس ذمہ دار کے مرنے پر اس کی زمین کا وارث کون ہوگا؟ بھائی لڑکا ہی ہوگا نا. کون سا لڑکا؟ جو آنکھوں سے کیا ہے؟ اندھا ہے، کانوں سے کیا ہے؟ بہرا ہے، ہاتھوں سے کیا ہے؟ اپاہج. وہی تو ہوگا نا اس کا وارث. کہ محلے والے تقسیم کر لیں گے اس کی زمین کو؟ بتاؤ. تو اس نمبردار کے مرنے پر اس کی زمین کا وارث کون ہوا؟ بہرا. کون ہوا؟ اندھا. پڑوسی تو نہیں ہوا، محلے والا تو نہیں ہوا، اس کا بھائی تو نہیں ہوا. سب سے پہلا وارث اس کا وہ اپاہج بچہ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آنے کے بعد جاتے وقت ارشاد فرما دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء. کہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. اب بتاؤ کہ جب میرے اور آپ کے آقا نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد علماء ہیں میرے وارث، انبیاء کے نائبین، انبیاء کے خلیفہ، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. اب آپ بتاؤ، آپ کو مجھ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ علماء کی برائی کریں؟ ہوتا ہے حق حاصل؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی بات کیوں نہیں برداشت ہوتی ہم سے؟ ان کی ترقی کیوں نہیں برداشت ہوتی ہم سے؟ میں نے ابھی موبائل میں حساب لگا رہا تھا کہ ایک امام 1825 نماز پڑھاتا ہے ایک سال میں. 1825. ہو سکتا ہے کیلکولیٹر میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، کچھ کنورٹنگ ہو سکتی. اور جب 5 دیتے ہو کتنے دیتے ہو آپ؟ 200 روپے فی گھر، 400 روپے فی گھر. اور بہت ہی کوئی فیاض گام ہے، بہت ہی بڑی سخاوت کے چرچا ہیں، اگر کوئی حاکم تائی سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہو تو 1000 روپے گھر ہو سکتے ہیں. اتنا ہی ہو سکتے ہیں، اس زیادہ نہیں دے سکتے. تو اگر ہم نے 1000 روپے
امام کو بطور ہدیہ کے، بطور محبت کے 1000 روپے ہم نے 1 سال میں دے دیے۔ اس کے پیچھے نمازیں کتنی پڑھی؟ بولو 1825 1825 نمازیں پڑھی اور روپیہ کتنے دیے ہم نے؟ 1000۔ وسیم ملتا کم ہے، 1000 روپیہ فی گھر مشکل ہے۔ یہ تو میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ بتایا ہے آپ کا۔ بمشکل 300 اور 400 روپے فی گھر دیے جاتے ہیں، اور ان 400 میں بھی وہ ایک ہی نہیں، پورا گھر والے پڑھتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو 1 روپے میں کتنی نماز پڑھ رہے ہو؟ بولو کتنی مرتبہ سنا رہے ہیں امام صاحب کو؟ آپ کی کتنی مرتبہ جوتیوں کو سیدھی کر رہا ہے؟ آپ کی کتنی مرتبہ صفوں کو بچھا رہا ہے؟ آپ کی تھکار اور گندگی اور ناک کی ریزش اور ناک کا پانی جو نالیوں میں پڑا رہتا ہے کتنی مرتبہ صاف کر رہا ہے؟ کبھی احساس کرتا ہے؟ 1 روپے کی مزدوری تو بھنگی کی بھی نہیں، اور ہم کس کی مزدوری طے کر کے بیٹھے ہیں؟ اس امام کی طے کر کے بیٹھے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ کی اور میری نماز پڑھا رہا ہے۔ اور غضب والا غضب یہ دیکھو، اور لطف اور بالا لطف یہ دیکھو، آپ کے بچوں کو بنانے میں، سنوارنے میں، تیار کرنے میں کتنی جافشانی کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ یہ آپ توجہ دیتے ہو؟ کبھی اس پہ دھیان دیتے ہو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کتنی محنت کر رہا ہے امام، ہمارے بچوں کے ساتھ کتنی قربانی دے رہا ہے امام؟ آپ تو سو جاتے ہو۔ خدا کی قسم، یہ علماء، یہ مدارس اسلامیہ کے اساتذہ، آپ کے مساجد کے ائمہ حضرات، آپ دیر رات تک ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، اور نیند پوری کرنے کے لیے صبح جو ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے بچوں کے ساتھ ہمدردی دیکھیے۔ آپ کے ائمہ اور یہ علماء اور یہ اساتذہ اور یہ مدرسین نظام، وہ 4 بجتے ہی فوراً اپنی گدیوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کے بچوں کو 4 بجے سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ امام حضرات ٹوٹل فیس نہیں لیتے، یا یہ کہو کہ آپ کو اور ہم کو ان مساجد میں بیٹھنے والے ائمہ کی قدر نہیں، اس علم کی قدر نہیں، حدیث کی قدر نہیں۔ اس کو بات ہو سکتی ہے، دنیاوی تعلیم کی قدر ہے۔ صبح ہوتی ہے 1 ماہ، تمام کاموں کو آگے پیچھے کرتی ہے، روٹیوں کو بعد میں بناتی ہے، بھینس کا کام بعد میں کرتی ہے، صاف ستھرائی کا کام بعد میں کرتی ہے، سب سے پہلے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور خود اس کو بسملا کر بٹھاتی ہے اور اس کو کالج میں اور اسکول میں بھیجتی ہے۔ لیکن مسجد کا جب نمبر آتا ہے، سب سے رذیل، سب سے ذلیل، سب سے گھناؤنا، سب سے گندا، سب سے بدصورت، سب سے بد شکل، سب سے بد ظہیر، اس کو امام صاحب کے پاس تاڑ کر جاتے ہیں، یہاں تاڑتے ہیں اور وہاں پہنچاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اور پھر یہی حافظ قرآن، جس کی اہمیت آپ کے دل میں ذرہ برابر ہے، آپ کا بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے، آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے، ہم کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ امام صاحب آپ نے قرآن کریم بچے کو پڑھا دیا، ہم آپ کے عمل سے خوش ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے پائے کے امام ہیں، آپ اور میں سب انہی کی تقلید کرتے ہیں، انہی کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام صاحب کے بچے کو امام صاحب نے، مسجد کے امام صاحب نے ناظرہ قرآن پڑھایا، اور ناظرہ قرآن پڑھانے پر امام صاحب کو اطلاع ہوئی کہ میرے بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے۔ اس زمانے میں کہ جب سونے کے اور چاندی کے درہم اور دینار چلا کرتے تھے، اس زمانے میں حضرت امام صاحب نے 500 درہم بطور انعام عطا کیے۔ بعض تو 10,000 بتلاتے ہیں، لیکن میرے یہاں جو 500 کا روایت ہے،
500 درہم سونا عطا کیا تھا، آج ایک کھیت آ جاتا ہے اور یہ کہا کہ امام صاحب آپ نے میرے بچے کو قرآن کریم پڑھایا ہے، میری جیب میں صرف اتنے ہی تھے، اگر اور بھی ہوتے تو اور بھی آپ کو عطا فرماتے۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھ لے، آپ کا بچہ حافظ بن جائے، آپ کا بچہ مولوی بن جائے، لیکن آپ کی غیرت اور میری غیرت یہ ہے کہ ہم اس حافظ سے، اس امام سے، اس استاد سے اور اس ذمہ دار سے کبھی شفقت کا سلام بھی نہیں کر سکتے، شفقت کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارا نمبر تو زکات میں آتا ہے، ہمارا نمبر صدقہ میں آتا ہے، ہمارا نمبر تو اس جانور میں آتا ہے کہ بوڑھے کی جان نکلتی نہیں، اس کو مدرسے میں پہنچا دو، اس بڑھیا کی جان نکلتی نہیں، اس کو امام صاحب کے لیے پہنچا دو، یہ مرغا، یہ بکری، یہ جو ہے کتا نے پکڑ دی ہے، یہ بچنے کے آثار نہیں، امام صاحب کو فون کرتے، امام صاحب کسی کو مدرسے سے بولا اس کو لے جاؤ گے، ہمارا نمبر اور ان حفاظ کرام کے نمبر اس کھانے میں آتا ہے۔ ڈاکٹر APJ ابوالکلام آزاد، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ جس نے ہندوستان کا پرمانو ہتھیار تیار کیا تھا، آپ نے سنا کہ نہیں؟ یہاں کا صدر بھی رہا ہے وہ۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ اعلیٰ تعلیم کہاں سے پائی، اس ترقی کو آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ کہا کہ میں نے یہ ترقی جو پائی ہے مکتب کی اور مسجد کی ٹوٹی اور پھٹی چٹائیوں سے حاصل۔ بھائیو، آپ تو ابھی غفلت میں، ابھی تو آپ سوئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا تو اور آپ کا مزاج تو ایسا ہو گیا کہ ابھی تو ہماری آدھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ لوگ ترقی کر رہے ہیں اور میرا اور آپ کا 24 گھنٹے میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 18 گھنٹے غیبت کے علاوہ کچھ بھی ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو تو آپ سب کے لیے اجازت ہے، میری بات کو واپس کر دو، اور اگر ایسا ہی ہے معاملہ تو آپ اور میں سب اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ کی مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، دلوں سے کدورت نکال دو، بغض اور عداوت کو ختم کر دو، سچے دل سے توبہ کر لو، آئندہ ہم آپس میں محبت سے رہیں گے، غیبت نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر دیکھو ایک بستی کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی شان اور اللہ کی رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، اب اس کے ترجمہ کی طرف چلتا ہوں چونکہ آپ بھی تقاضا کر رہے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تزل الجبال۔ ان علماء کی مثال ایسے سمجھو جیسے ستارے، جیسے ستارے۔ اب تو راستے پختہ ہو گئے، سڑکیں بن گئی، اور اب تو کچھ بھی نہ کرو، سڑکیں بھی نہ ہو تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل اتنا بڑا ہے، اس کو ملا دو، وہ موبائل اپنا پہنچا دے، وہاں چلا جاؤ، یہاں سے لکھ کر دے دو کہ مجھے فرید آباد کی اس گلی میں جانا ہے، تو وہ موبائل اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، وہی پہنچا دے گا۔ ایسے آپ سب، آپ کی دن ترقی ہو گئی۔ کسی زمانے میں پختہ راستہ نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، تو لوگ جب راستہ طے کرتے تھے تو ان کا ایک انداز تھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کیا کرتے تھے، چاہے وہ سمندر میں چلنے والے ہوں، چاہے وہ خشکی میں چلنے والے ہوں، تو ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ فرمایا علماء کی مثال ستاروں کے مانند ہے، اگر ستارے ڈوب جائیں اور چھپ جائیں تو امید ہے کہ وہ راستہ چلنے والا بہک جائے، اسی طرح یہ علماء اگر نہ رہیں تو آپ کے لیے میرے لیے راستہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کریں گے کوشش بھائی، ان کی قدر کریں گے، وقت نہیں اور تمام ہو چکا ہے، تھوڑی باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
اور اس مکتب کو اس میں کام کرنے والوں کو ترقی عطا فرما دے. آپ کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دے. اس مکتب